نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پچھلے درس میں ہم نے 3 اہم نکات سیکھے تھے۔ نمبر 1، اسلامی نظام تعلیم و تربیت کی محنت کا مقصد یہ ہے کہ نظام تعلیم کے ساتھ ساتھ زندگی کے تمام شعبوں کو مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق بنایا جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے بچوں کو 3 پہلوؤں میں ماہر بنایا جاتا ہے: دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم اور دین اسلام کے مطابق بڑے درجے پر کمانے میں۔ دوسرا، ہم نے اہم نکتہ یہ سیکھا تھا کہ دنیاوی تعلیم میں ماہر بنانے کے لیے پہلی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک اسکول کی تعلیم دی جاتی ہے۔ دینی تعلیم میں ماہر بنانے کے لیے 3 کتابیں، قرآن، سنت اور فقہ اور 7 محلوں میں وقت لگوایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دین اسلام کے مطابق بڑے درجے پر کمانے میں ماہر بنانے کے لیے سب سے پہلے جب بچہ سمجھدار نہیں ہوتا اس کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کام کاج میں حصہ لے، پھر اسے کمانے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ماہر استاد اور کامل ولی کی صحبت میں رکھ کر اس کو تربیت اور اس کا تجربہ مکمل کروایا جاتا ہے۔ جب اس کی تربیت اور تجربہ مکمل ہو جاتا ہے تو ماسٹر مائنڈ گروپ کی مشاورت اور مدد سے اور نگرانی سے اس کو کام شروع کروایا جاتا ہے۔ پھر جب وہ اپنے کام میں ماہر ہو جاتا ہے تو وہ اپنے جیسے شاگرد تیار کرتا ہے اور 4 مراحل کی ترتیب اور 7 نمبروں کے نظم و ضبط کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہوئے اپنے کام کو مسلسل بڑھاتا رہتا ہے۔ تیسرا، ہم نے اہم نکتہ سیکھا تھا کہ دنیاوی اور دینی تعلیم میں ماہر بنانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس کے 6 اہم نکات تھے۔ پہلا نکتہ تھا وقت کی تقسیم۔ چھٹیاں ہم بہت کم دیتے ہیں اور 6 گھنٹے کی تعلیم میں سے 3.5 گھنٹے اسکول کی تعلیم اور 2.5 گھنٹے دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ دوسرا نکتہ تھا اسکول کے نصاب کی تقسیم۔ اسکول کا نصاب اسی ترتیب سے پڑھایا جاتا ہے جس طرح دوسرے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا دینی نصاب کی تقسیم۔ دینی نصاب میں قرآن پاک 1 سے 4 جماعت تک ناظرہ اور دعا نماز پڑھایا جاتا ہے۔ 5ویں سے 8ویں جماعت تک قرآن پاک کا 1 سپارے کا حفظ، تجوید اور مکمل قرآن پاک کا ترجمہ کروایا جاتا ہے۔ 9ویں کلاس سے 12ویں کلاس تک قرآن پاک کی تفسیر مذاکراتی انداز میں سمجھائی جاتی ہے۔ سنت، اعمال اور بہشتی زیور کو پڑھانے کے لیے دوسری جماعت سے 10ویں جماعت تک ان کو 40 منٹ روزانہ مذاکراتی انداز میں تعلیم دی جاتی ہے۔ اور کتاب دنیا و آخرت میں کامیابی کے رہنما اصولوں کی تعلیم 7ویں جماعت سے 12ویں جماعت تک کے طلباء کو 40 منٹ روزانہ اکٹھے بٹھا کر مذاکراتی انداز میں وہ تعلیم دی جاتی ہے۔ چوتھا اہم نکتہ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ استاد اور شاگرد کا مستقل تعلق رکھا جاتا ہے، یعنی ایک ہی استاد 12 سال تک اپنے طلباء کو پڑھاتا رہتا ہے۔ 5واں اہم نکتہ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہم کم خرچ میں تعلیم و تربیت کرواتے ہیں۔ اور 6واں اہم نکتہ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہمارے نظام تعلیم و تربیت میں ڈگریوں یا نمبروں کی بجائے مہارت اور مشق پر توجہ دی جاتی ہے، تاکہ بچے کے پاس بڑی ڈگریاں یا زیادہ نمبر ہوں یا نہ ہوں، لیکن جو بھی وہ کام کرتا ہو اس کام میں وہ ماہر ہو۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم 4 مراحل کی ترتیب سیکھیں گے، یعنی دینی و دنیاوی تعلیم اور روزگار کمانے میں ماہر بنانے کا مکمل طریقہ کار سیکھیں گے۔ پہلے مرحلے میں دینی اور دنیاوی تعلیم اور بنیادی تربیت مکمل کرائی جاتی ہے۔ دوسرے مرحلے میں مرشد اور استاد کی نگرانی میں عملی تربیت اور تجربہ مکمل کرایا جاتا ہے۔ پھر جب تربیت اور تجربہ بچے کا مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کام کا آغاز کروایا جاتا ہے۔ ماسٹر مائنڈ گروپ کی نگرانی میں رکھا جاتا ہے اور ماسٹر مائنڈ گروپ کی مشاورت سے ہر وہ چیز اس کو مہیا کی جاتی ہے جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ اور چوتھے مرحلے میں جب بچہ خود پوری طرح ماہر ہو جاتا ہے تو وہ اپنے جیسے شاگرد تیار کرتا ہے
اور آخری دم تک ان 4 مراحل کی ترتیب اور 7 نمبروں کے نظم و ضبط کے مطابق اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ ہر ایک مرحلے کو تفصیلی طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دینی و دنیاوی تعلیم اور روزگار کمانے میں ماہر بنانے کا یہ سارا عمل 4 مرحلوں میں مکمل کرایا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ دینی و دنیاوی تعلیم اور بنیادی تربیت، دینی و دنیاوی نصاب، روحانی و عملی تربیت اور مقصد زندگی کی واضح رہنمائی کا مرحلہ۔ اس مرحلے میں پہلے والے درس میں بیان کیے گئے وہ تمام کام کرائے جاتے ہیں جن سے طلباء و طالبات دینی و دنیاوی دونوں تعلیموں میں ماہر بن جاتے ہیں۔ مثلاً سب سے پہلے اسلامی نظام تعلیم و تربیت کے ادارے میں تعلیم کے لیے ماہر اساتذہ اور کامل اولیاء اللہ کی زیر نگرانی 5 موضوعات پر مشتمل لازمی نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 سنت رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 3 فقہ، نمبر 4 دنیا و آخرت میں کامیابی کے رہنما اصول، اور نمبر 5 حسب ضرورت کم از کم عربی، اردو، انگریزی، ریاضی، سائنس، لکھنا، پڑھنا، بولنا اور سمجھنا وغیرہ۔ یہ نصاب 12ویں جماعت تک مکمل کرایا جاتا ہے۔ تربیت کے لیے خانقاہی نظام کے تحت اولیاء اللہ کے طریقۂ طرز پر اللہ تعالیٰ کا روزانہ ذکر کرایا جاتا ہے اور سلوک کے اسباق طے کرائے جاتے ہیں۔ نیز ہر شعبے کی ترتیب کے مطابق طلباء کو 4 محلوں میں پہلے والے درس میں بیان کیے گئے طریقے اور ہدایات کے تحت وقت لگوایا جاتا ہے۔ تبلیغ، اولیاء اللہ کی صحبت، ہفتہ وار تعلیم اور علماء کرام کے بیانات یا پروگرام۔ اسی دوران یعنی پہلی سے 12ویں جماعت تک طلباء کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ وہ اپنا مقصد حیات منتخب کریں۔ مقصد حیات کا انتخاب، زندگی بھر کے مقصد اور پیشے کا انتخاب کریں، یعنی یہ طے کریں کہ وہ کون سا کام یا شعبہ ہے جسے آپ دین اسلام کے مطابق بنانے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر سکتے ہیں۔ ایسا کام یا شعبہ اختیار کریں جسے آپ اپنے شوق سے یا اپنا ذاتی شوق پیدا کر کے بغیر کسی تھکاوٹ کے روزانہ 10 سے 12 گھنٹے خوش دلی اور تسلسل کے ساتھ انجام دے سکیں۔ اسی دوران یعنی پہلی سے 12ویں جماعت تک طلباء کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ وہ ابتدائی منصوبہ بندی مکمل کریں۔ ابتدائی منصوبہ سازی، درج ذیل 4 اہم نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مقصد یا مقاصد کے حصول کے لیے منصوبہ یا منصوبے تیار کریں۔ نمبر 1 اپنے شعبے یا کام سے متعلق مکمل دینی علم اور رہنمائی حاصل کریں۔ نمبر 2 اپنے کام یا شعبے سے وابستہ ان عظیم شخصیات پر تحقیق کریں جنہوں نے اپنے میدان میں نمایاں مقام حاصل کیا اور غور کریں کہ آپ کس طرح اپنے کام یا شعبے میں ایک عظیم اور مؤثر انسان بن سکتے ہیں۔ نمبر 3 اپنے کام یا شعبے کو مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق بنانے اور اسے پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے خود عملی منصوبہ یا منصوبے تیار کریں۔ نمبر 4 ہفتہ وار بنیاد پر اپنے تعلیمی ساتھیوں یا اپنے ماسٹر مائنڈ گروپ کے ارکان یعنی اولیاء اللہ، علماء کرام، متعلقہ شعبے یا کام کے ماہرین، متعلقہ شعبے یا کام کے تجربہ کار افراد اور متعلقہ شعبے میں کام کرنے کے خواہش مند افراد کے ساتھ ہفتے میں کم از کم 2 یا اس سے زیادہ ملاقاتیں طے کریں اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رکھیں جب تک ایک مکمل اور بے عیب منصوبہ یا منصوبے تشکیل نہ پا جائیں۔ اسی عرصے میں یعنی پہلی سے 12ویں جماعت تک طلباء کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ والدین، رشتہ داروں، دوستوں اور ہمسائیوں کے کاموں میں مدد کریں
تاکہ ان کا جسم و ذہن مضبوط ہو جائے اور وہ محنت و کام کے قابل بن جائیں۔ اسی عرصے میں بعض بچوں کو ان کے مقاصد کے مطابق، مثلاً جن بچوں نے تجارت کرنی ہو، کسی فنی شعبے میں مہارت حاصل کرنی ہو، یا ایسا ہنر سیکھنا ہو جس کے لیے میٹرک یا انٹرمیڈیٹ کے علاوہ مزید ڈگریوں کی ضرورت نہ ہو، متعلقہ شعبے کے کسی ماہر استاد کی شاگردی میں بھیجا جاتا ہے تاکہ جیسے ہی ان کی تعلیم مکمل ہو وہ اپنا کام شروع کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اور اگر مقصد میں کامیابی کے لیے 12ویں جماعت کے بعد مزید تعلیم ضروری ہو تو بچوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ دوسرے تعلیمی اداروں سے اپنی ڈگریاں مکمل کریں اور ساتھ ہی دینی ماحول سے وابستہ رہیں، خصوصاً اپنے مرشد یا کسی کامل اللہ والے سے جڑے رہیں اور سلوک کے اسباق طے کرتے ہوئے اپنی تربیت جاری رکھیں۔ اسی طرح جن بچوں نے حافظ، قاری، عالم دین، مفتی یا نعت خواں وغیرہ بننا ہو انہیں مدارس میں بھیجا جاتا ہے۔ جنہوں نے عملیات کا کام کرنا ہو یا پیر بننا ہو انہیں کسی کامل اللہ والے کی صحبت میں خانقاہی نظام کے تحت بھیجا جاتا ہے، اور جنہوں نے مبلغ بننا ہو انہیں تبلیغی جماعت میں بھیجا جاتا ہے۔ پہلے مرحلے میں جو کچھ سکھایا جاتا ہے اس کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی جماعت سے 12ویں جماعت تک کی اس تعلیم و تربیت کے مرحلے میں نمبر 1 دینی و دنیاوی نصاب مکمل کرایا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید، سنت، بہشتی زیور، دنیا و آخرت میں کامیابی کے رہنما اصول، اور حسب ضرورت کم از کم عربی، اردو، انگریزی، ریاضی، سائنس، لکھنا، پڑھنا، بولنا اور سمجھنا وغیرہ۔ یہ نصاب پہلی سے 12ویں جماعت تک مکمل کروایا جاتا ہے۔ نمبر 2 روحانی اور ابتدائی عملی تربیت دی جاتی ہے، یعنی پہلے درس میں جو بتایا گیا ہے کہ بچوں کو شریعت کا پابند بنانے کے لیے 7 محلوں میں وقت لگوایا جاتا ہے، روزانہ کا ذکر، اذکار، روزانہ کی ظاہری شکل و صورت، نماز اور پردے کی پابندی کرانا، ہفتہ وار تعلیم کی پابندی کرانا، تبلیغی جماعت میں وقت لگوانا، اولیاء اللہ کی صحبت میں وقت لگوانا، علماء کرام کی بیانات کی محافل میں لے کر جانا، اور بچوں کو یہ ترغیب دینا کہ جو بھی کام کرنا ہو وہ اپنے مشائخ اور علماء کرام سے پوچھ کر کریں۔ یہ سارا کام یعنی لازمی نصاب اور لازمی ماحولوں میں وقت ان 12 سالوں میں لگوایا جاتا ہے۔ جب تک بچہ اپنے مقصد زندگی کا انتخاب نہیں کر لیتا اس وقت تک بچوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ والدین، رشتہ داروں، دوستوں اور ہمسایوں کے کاموں میں مدد کریں تاکہ ان کا جسم و ذہن مضبوط ہو جائے اور وہ محنت و کام کے قابل بن جائیں۔ اس کے بعد بچے کا مقصد زندگی کا انتخاب کرایا جاتا ہے، یعنی وہ یہ طے کریں کہ وہ کون سا کام یا شعبہ ہے جسے آپ دین اسلام کے مطابق بنانے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر سکتے ہیں۔ ایسا کام یا شعبہ اختیار کریں جسے آپ اپنے شوق سے یا اپنا ذاتی شوق پیدا کر کے بغیر کسی تھکاوٹ کے روزانہ 10 سے 12 گھنٹے خوش دلی اور تسلسل کے ساتھ انجام دے سکیں۔ جب بچہ اپنا مقصد زندگی کا انتخاب کر لیتا ہے تو مقصد زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے 4 نکات کی روشنی میں ابتدائی منصوبہ بندی کا عمل مکمل کرایا جاتا ہے، یعنی بچوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ درج ذیل 4 اہم نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مقصد یا مقاصد کے حصول کے لیے منصوبہ یا منصوبے تیار کریں۔ 1 اپنے شعبے یا کام سے متعلق مکمل دینی علم و رہنمائی حاصل کریں۔ نمبر 2 اپنے کام یا شعبے سے وابستہ اور عظیم شخصیات پر تحقیق کریں جنہوں نے اپنے میدان میں نمایاں مقام حاصل کیا، اور غور کریں کہ آپ کس طرح اپنے کام یا شعبے میں ایک عظیم اور مؤثر انسان بن سکتے ہیں۔ نمبر 3
اپنے کام یا شعبے کو مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق بنانے اور اسے پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے خود عملی منصوبہ یا منصوبے تیار کریں۔ نمبر 4، ہفتہ وار بنیاد پر اپنے تعلیمی ساتھیوں یا اپنے ماسٹر مائنڈ گروپ کے ارکان کے ساتھ ہفتے میں کم از کم 2 یا اس سے زیادہ ملاقاتیں طے کریں اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رکھیں جب تک ایک مکمل اور بے عیب منصوبہ یا منصوبے تشکیل نہ پا جائیں۔ اسی عرصے میں بعض بچوں کو ان کے مقاصد کے مطابق، مثلاً جن بچوں نے تجارت کرنی ہو، کسی فنی شعبے میں مہارت حاصل کرنی ہو یا ایسا ہنر سیکھنا ہو جس کے لیے میٹرک یا انٹرمیڈیٹ کے علاوہ مزید ڈگریوں کی ضرورت نہ ہو، متعلقہ شعبے کے کسی ماہر استاد کی شاگردی میں بھیجا جاتا ہے تاکہ جیسے ہی ان کی تعلیم مکمل ہو وہ اپنا کام شروع کرنے کے قابل ہو جائیں، اور اگر مقصد میں کامیابی کے لیے 12ویں جماعت کے بعد مزید تعلیم ضروری ہو تو بچوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ دوسرے تعلیمی اداروں سے اپنی ڈگریاں مکمل کریں اور ساتھ ہی دینی ماحول سے وابستہ رہیں، خصوصاً اپنے مرشد یا کسی کامل اللہ والے سے جڑے رہیں اور سلوک کے اسباق طے کرتے ہوئے اپنی تربیت جاری رکھیں۔ اسی طرح جن بچوں نے حافظ، قاری، عالم دین، مفتی یا نعت خواں وغیرہ بننا ہو انہیں مدارس میں بھیجا جاتا ہے۔ جنہوں نے عملیات کا کام کرنا ہو یا پیر بننا ہو انہیں کسی کامل اللہ والے کی صحبت میں خانقاہی نظام کے تحت بھیجا جاتا ہے، اور جنہوں نے مبلغ بننا ہو انہیں تبلیغی جماعت میں بھیجا جاتا ہے، وغیرہ۔ مختصراً پہلے مرحلے کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی جماعت سے 12ویں جماعت تک کی اس تعلیم و تربیت کے مرحلے میں بچوں کو 4 چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، لازمی دینی و دنیاوی نصاب مکمل کرایا جاتا ہے۔ نمبر 2، لازمی دینی ماحولوں میں وقت لگوایا جاتا ہے۔ نمبر 3، مقصد زندگی کا انتخاب کرایا جاتا ہے۔ اور نمبر 4، ابتدائی منصوبہ بندی کا عمل مکمل کرایا جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ، مرشد و استاد کی نگرانی میں تربیت عملی و تجربہ۔ عملی میدان میں رہنماؤں کے زیر سایہ مہارت و تجربہ حاصل کرنے کا مرحلہ۔ پہلے مرحلے میں جب بچہ لازمی نصاب مکمل کر لیتا ہے، لازمی ماحولوں میں وقت لگا لیتا ہے، اپنے مقصد زندگی کا انتخاب کر لیتا ہے اور ابتدائی منصوبہ بندی کا عمل مکمل کر لیتا ہے تو بچے کو دوسرے مرحلے میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اس مرحلے میں بچوں کو ان کے پسندیدہ شعبے میں کسی ماہر استاد اور کامل مرشد کی نگرانی یا شاگردی میں رکھا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک ماہر استاد اور کامل مرشد یہ اجازت نہ دے دیں کہ شاگرد اپنے کام میں مہارت حاصل کر چکا ہے اور اس کی تربیت و تجربہ مکمل ہو چکا ہے۔ تیسرا مرحلہ، آغاز ذاتی کام اور رہنمائی کے ساتھ سفر عمل۔ اپنے ذاتی کام کا آغاز منصوبہ بندی اور ماسٹر مائنڈ گروپ کی مشاورت کے ساتھ ترقی کا مرحلہ۔ دوسرے مرحلے میں جب ماہر استاد اور کامل مرشد یہ اجازت دے دیتے ہیں کہ شاگرد اپنے کام میں مہارت حاصل کر چکا ہے اور اس کی تربیت و تجربہ مکمل ہو چکا ہے تو بچہ تیسرے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے میں بچہ ذاتی طور پر اپنا کام شروع کرتا ہے۔ اگر اسے مالی وسائل، ماہر نگران، افرادی قوت یا کسی بھی قسم کی مدد درکار ہو تو وہ فراہم کی جاتی ہے۔ مزید یہ کہ طلباء کو تاکید کی جاتی ہے کہ وہ اپنے تمام کام اور فیصلے 5 طرح کے افراد پر مشتمل ماسٹر مائنڈ گروپ کی مشاورت سے کریں۔ نمبر 1، اولیاء اللہ۔ نمبر 2، علماء کرام۔ نمبر 3، متعلقہ شعبے کے ماہرین۔ نمبر 4، تجربہ کار افراد۔ اور نمبر 5، متعلقہ شعبے میں کام کرنے کے خواہش مند افراد۔ انہیں یہ بھی ہدایت دی جاتی ہے کہ زندگی بھر اپنے ماسٹر مائنڈ گروپ کے ارکان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں
اور ہفتے میں کم از کم 1 یا 2 ملاقاتیں ضرور کریں۔ مختصر یہ کہ تیسرے مرحلے میں ماسٹر مائنڈ گروپ کی مشاورت سے بچے کو اس کا ذاتی کام شروع کروایا جاتا ہے اور انہیں جو جو ضروریات ہوں وہ بھی فراہم کی جاتی ہیں، اور بچے کو یہ تاکید کی جاتی ہے کہ زندگی بھر اپنا ہر ایک کام ماسٹر مائنڈ گروپ کی مشاورت سے کریں اور ان سے رابطے میں رہیں، اور کم از کم ہفتے میں 1 یا 2 ملاقاتیں ضرور کریں۔ چوتھا مرحلہ، کمال مہارت، شاگرد سازی اور استقامت۔ ماہرانہ درجے تک پہنچ کر دوسروں کی تربیت، دینی مقصد میں ثابت قدمی اور نظام شریعت کی تکمیل کا مرحلہ۔ تیسرے مرحلے میں ہم نے سیکھا تھا کہ بچے کو اس کا اپنا ذاتی کام شروع کروایا جاتا ہے، اور ماسٹر مائنڈ گروپ کی رہنمائی میں بچہ مسلسل اپنے کام میں مہارت حاصل کرتا رہتا ہے۔ پھر جب بچہ اپنے کام میں اچھی طرح تجربہ کر کے ماہر ہو جاتا ہے تو یہ بچہ چوتھے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب بچہ تجربہ حاصل کر کے اپنے کام میں ماہر ہو جاتا ہے تو وہ اپنے جیسے شاگرد تیار کرتا ہے تاکہ اپنے کام کو اعلیٰ درجے تک پہنچا سکے اور اپنے شعبے کو مکمل طور پر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنا سکے۔ طلباء کو یہ ترغیب بھی دی جاتی ہے کہ اپنے کام کے آغاز سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک 4 مراحل کی ترتیب اور 7 نمبروں کے نظم و ضبط کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ ان کے منصوبے بے عیب ہوں۔ وہ اپنے شعبے کے متعلق دنیا بھر میں سب سے زیادہ تخصصی علم رکھتے ہوں اور اپنے کام میں اعلیٰ درجے کی مہارت حاصل کر سکیں۔ یاد رکھیں، اسی طرز زندگی یعنی 4 مراحل کی ترتیب جو یہ بیان کی گئی ہے اور 7 نمبروں کے نظم و ضبط جو آئندہ ایک لیکچر میں بیان کیا جائے گا کو اختیار کرتے ہوئے وہ اپنے کام اور شعبے کو مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق بنانے کے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جو بچہ بھی ان 4 مراحل کی ترتیب اور 7 نمبروں کے نظم و ضبط کو اختیار نہیں کرے گا وہ اپنے کام اور شعبے کو مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق بنانے کے مقصد میں کامیاب بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ بچوں کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے وہ حسب ضرورت نئی ڈگریاں حاصل کرتے رہیں، افرادی قوت بڑھاتے رہیں، جدید ٹیکنالوجی سیکھتے رہیں، اپنے ماسٹر مائنڈ گروپ کو وسعت دیتے رہیں، اپنے منصوبوں کو بہتر سے بہتر بناتے رہیں اور 7 نمبروں کے نظم و ضبط کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے ماہر سے ماہر بنتے جائیں، یہاں تک کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں یا زندگی کی آخری سانس تک اس کے حصول کے لیے ثابت قدم رہیں۔ نوٹ: اسلامی نظام تعلیم و تربیت کی محنت کے مطابق یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہر شعبے کے تمام فیصلے اور امور ماسٹر مائنڈ گروپ کی مشاورت سے انجام دیے جائیں۔ یہ گروپ 5 طرح کے افراد پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1 اولیاء اللہ، نمبر 2 علماء کرام، نمبر 3 متعلقہ شعبے کے ماہرین، نمبر 4 متعلقہ شعبے کے تجربہ کار افراد، اور نمبر 5 اس شعبے میں شامل ہونے کے خواہش مند افراد۔ ان 4 مراحل کا خلاصہ مختصر طور پر یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ پہلے مرحلے میں لازمی دینی و دنیاوی نصاب مکمل کرایا جاتا ہے، لازمی ماحولوں میں وقت لگوایا جاتا ہے، بچے سے مقصد زندگی کا انتخاب کروایا جاتا ہے، اور ابتدائی منصوبہ بندی کا عمل 4 نکات کی روشنی میں مکمل کروایا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں بچے کو کسی ماہر استاد اور مرشد کی نگرانی میں اس وقت تک رکھا جاتا ہے جب تک کہ اسے مکمل تجربہ حاصل نہ ہو جائے اور اس کی تربیت مکمل نہ ہو جائے، یہاں تک کہ وہ اپنے کام میں پوری طرح ماہر بن جائے۔ جب بچہ اپنے کام میں مکمل طور پر ماہر ہو جاتا ہے
اور اس کا مرشد اور ماہر استاد اسے اجازت دے دیتے ہیں کہ یہ بچہ اب اپنے کام میں ماہر ہو چکا ہے، تو تیسرے مرحلے میں ماسٹر مائنڈ گروپ کی مشاورت سے اس بچے کو اس کا ذاتی کام شروع کروایا جاتا ہے اور اسے ماسٹر مائنڈ گروپ کی نگرانی میں رکھا جاتا ہے۔ اس مرحلے میں اس بچے کو وہ تمام ضروری وسائل فراہم کیے جاتے ہیں جن کی اسے پورے اپنے کام کو درست اور تسلسل کے ساتھ چلانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب بچہ اپنے کام میں مکمل مہارت حاصل کر لیتا ہے تو وہ چوتھے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں وہ اپنے جیسے شاگرد تیار کرتا ہے اور اپنی پوری زندگی اوپر بیان کیے گئے 4 مراحل کی ترتیب اور 7 نمبروں کے نظم و ضبط کے مطابق گزارتا ہے۔ وہ زندگی کی آخری سانس تک اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اس کا شعبہ اور اس کا کام مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق ہو جائے، اور اسی مقصد پر وہ پوری ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔